خوش آمدید، یہ ہے قصے کہانیوں کا خزانہ، جہاں آپ کو ملے گی نئی اور پرانی دلچسپ کہانیاں، بھوتوں اور پریوں کے قصے، سبق آموز کہانیاں اور حیرت انگیز واقعات۔ اگر آپ کہانیوں کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، جب دنیا کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے بادشاہوں کا راج تھا۔ انہی میں سے ایک ریاست کا حکمران تھا جسے لوگ ظالم بادشاہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اپنی سخت مزاجی، جابرانہ حکومت اور رعایا پر ظلم و ستم کے لیے بدنام تھا۔ اس کی سلطنت میں بسنے والے لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قانون نافذ کر دیا جاتا تھا جس کا مقصد عوام کو اپنی مرضی کے مطابق قابو میں رکھنا ہوتا۔ یہ بادشاہ اپنے محل کے عظیم دروازوں کے پیچھے بیٹھا اپنی سلطنت کے امور پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ ہر شام اپنے وزیر خاص سے مشورے کرتا، جس کا نام وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم بھی ظالم بادشاہ کی طرح سخت دل اور رعایا کی بھلائی سے زیادہ بادشاہ کی خوشنودی کی فکر میں رہتا۔ ایک رات جب بادشاہ اپنے محل کے سب سے اونچے مینار پر بیٹھا اپنی سلطنت کے بارے میں سوچ رہا تھا، نیند نے اسے آ لیا۔ خواب میں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لوہار جو لوہے کو پگھلا کر مضبوط اوزار بنایا کرتا ہے، ایک دن ایسا اوزار تیار کرتا ہے کہ جو بادشاہ کی تمام طاقت اور اقدار کو چاول کے ایک دانے میں قید کر دیتا ہے۔ خواب میں وہ لوہار بادشاہ کے تخت و تاج کو چیلنج کرتا ہے اور اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جیسے ہی وہ خواب سے جاگا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور اسے خواب کا حال سنایا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ایک لوہار میری طاقت کو چاول کے دانے میں قید کر رہا تھا اور میری حکومت کو ختم کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے خواب سنا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ خواب بادشاہ کے دل میں خوف پیدا کرنے والا ہے، مگر اس نے بادشاہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ عالی جاں، یہ صرف ایک خواب ہے۔ خواب اکثر حقیقت سے دور ہوتے ہیں اور ان کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ محض ایک خیال ہے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ نہیں وزیر اعظم، بادشاہ نے کہا، میں اس خواب کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لوہار کون ہے اور وہ کیسے میری حکومت کو چیلنج دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سلطنت کے تمام لوہاروں کو محل میں بلایا جائے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر شہر، قصبے اور گاؤں کے لوہاروں کو بلوانا شروع کیا۔ ہر لوہار کو محل کے دربار میں حاضر ہونا پڑا، جہاں بادشاہ ان سے سوالات کرتا کہ کیا انہوں نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے یا وہ بادشاہ کی طاقت کو چیلنج دینے کا سوچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوہار محل میں آئے، لیکن کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے یا اس کے خوف کو دور کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار وزیر اعظم نے ایک مشہور عقل مند لوہار کو بھی بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس لوہار کا نام بابو لوہار تھا اور وہ اپنی ذہانت، سمجھداری اور ہنر کے لیے جانا جاتا تھا۔ بابو لوہار کو جب محل بلایا گیا تو اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا کہ بادشاہ کو کوئی خاص پریشانی لاحق ہے۔ وہ اپنی دکان بند کر کے اپنے اوزاروں کو چھوڑ کر محل کی جانب روانہ ہوا۔ جب بابو لوہار محل کے عظیم دروازوں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کی تلاشی لی اور اسے دربار میں جانے کی اجازت دی۔ دربار میں پہنچتے ہی اس کی نظر بادشاہ پر پڑی، جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ بادشاہ نے بابو لوہار کو دیکھا اور کہا، تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ بابو لوہار نے ادب سے کہا، عالی جاں، مجھے آپ کے خواب کے بارے میں بتائیں اور میں اپنی عقل کے مطابق اس کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے بابو لوہار کو خواب کی تفصیل بتائی۔ جب لوہار نے خواب سنا تو اس نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بابو لوہار نے کہا، عالی جاں، آپ کا خواب حقیقت میں ایک فکر یا خوف کی علامت ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ چکا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی لوہار یا اوزار نہیں جو آپ کی طاقت کو چاول کے دانے میں قید کر سکے۔ یہ محض ایک تصور ہے جو آپ کی ذہنی حالت کی عکاسی کر رہا ہے۔
بادشاہ نے لوہار کی بات سنی لیکن وہ ابھی تک مطمئن نہ ہوا۔ لیکن بابو لوہار، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ایسا کوئی خطرہ میری حکومت کو لاحق نہیں؟ بابو لوہار نے کہا، عالی جاں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری کچھ شرائط ماننی ہوں گی۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، شرائط؟ کیا شرائط ہیں؟ بتاؤ۔ بابو لوہار نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتیں گے اور انصاف سے حکومت کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال ظلم کے بجائے بھلائی کے لیے کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کریں گے اور ان کی باتوں کو بھی اہمیت دیں گے۔ بادشاہ نے عقل مند لوہار کی شرائط پر غور کیا اور محسوس کیا کہ یہ شرائط نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی سلطنت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس نے بابو لوہار کی شرائط کو قبول کر لیا اور اپنی حکومت کو بہتر بنانے کا عہد کیا۔ اس طرح بابو لوہار کی عقل مندی اور مشورے نے نہ صرف بادشاہ کو اس کے خوف سے نجات دلائی بلکہ پوری سلطنت میں خوشحالی اور انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ عوام نے بھی بادشاہ کی تبدیلی کو محسوس کیا اور اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ یوں عقل مند لوہار کی دانش مندی نے نہ صرف ایک خواب کے خوف کو دور کیا بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عقل و دانش اور سمجھداری کے ذریعے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور ظلم و جبر کے بجائے انصاف اور بھلائی کے ساتھ حکومت کرنا زیادہ پائیدار اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار کہانی کے ساتھ۔